عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز عدلیہ کی آزادی کے نام پر جتھا بنا کر اپنے چیف جسٹس کے خلاف جس طرح سیاست کر رہے ہیں وہ کسی جج کے شایان شان نہیں، لیکن اگر وہ سیاست ہی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ وہ اپنے کالے گاؤن اتار پھینکیں اور کھل کر میدان سیاست میں اتریں۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی ہمارے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بالخصوص عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پر بات ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے تو بطور سائل سپریم کورٹ کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موجودہ عدلیہ آج بھی اتنی ہی آزاد ہے جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ مثلاً ثاقب نثار اور عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہوں تو از خود نوٹس پر کوئی قدغن نہیں۔ ایسی صورت میں چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہے، وہ جب جس کیس کو چاہے سماعت کے لیے مقرر کرے، ہم خیال جج صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر بینچ فکسنگ کرے اور ضروری ہو تو کیس کی سماعت کے دوران ہی گستاخ جج کو بینچ سے نکال باہر کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ اگر مخصوص عمراندار ججز کی مطلق العنانیت ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے تو اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ، یحییٰ آفریدی یا سرفراز ڈوگر چیف جسٹس ہوں تو ان کے اختیارات محدود کرنے کو عدلیہ کی آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سچ کہنے پر دفاع کا موقع دیے بغیر برطرف کر دیا جاتا ہے اور جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس بن جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر جسٹس محسن کیانی کی بجائے جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس تعینات ہو جائیں تو عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کرنا تو ٹھیک، لیکن کسی جج کے خلاف جعلی ڈگری رکھنے کی شکایت غلط ہے۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ 2017 سے 2022 تک لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی چھتر چھایا میں تو عمراندار جج حضرات عدلیہ میں مداخلت کو جائز اور ضروری سمجھتے تھے، مگر اب انہیں ضمیر پر بوجھ محسوس ہونے لگا ہے۔ بلال غوری مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کی تقرری کو کالعدم قرار دیا، کیونکہ تعیناتی کے دوران قواعد اور ضوابط کی پاسداری نہیں کی گئی۔ یقیناً یہ فیصلہ میرٹ پر کیا گیا ہوگا، لیکن عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران جنوری 2019 میں میجر جنرل عامر عظیم باجوہ کو خلاف ضابطہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر ہوئی۔ یہ کیس جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے لگا، جو آج سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرنے والے ججوں میں سب سے سینئر ہیں۔ تاہم انصاف پر مبنی فیصلہ نہ آ پایا اور میجر جنرل عامر عظیم باجوہ نے اپنی مدت ملازمت مکمل کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدلیہ کی آزادی ممکنات ہے اور حالات و واقعات کے علاوہ شخصیات کے مطابق اس کی تشریح اور تعبیر بدلتی رہتی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ اگر اعلیٰ عدالتوں کے ججز سائل بن کر کسی اور عدالت میں مقدمہ بازی کرتے رہیں گے تو پھر انصاف کے طلبگار کدھر جائیں گے؟ کیا جج عدالتوں کا بائیکاٹ کر کے ہڑتال پر جا سکتے ہیں؟ کیا جج صاحبان کا جتھا بندی کے ذریعے سیاست کرنا ان کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا 5 ججوں کا ایک ایک کر کے کسی تنظیم کی طرح مشترکہ لاہے عمل اپنانا اور اپنے چیف جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا ان کے مذہب کی شایانہ شان ہے؟ بلال غوری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ایک کیس کی سماعت کے دوران واضح کر چکے ہیں کہ جج کو سائل بن کر عدالتوں میں مقدمے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی اور اختلافی نوٹ میں لکھا کہ جب کوئی شخص آئین کے تحت حلف اٹھاتا ہے تو وہ اپنے طرز عمل کے ذریعے آئین اور قانون کے تحت میسر تمام حقوق اور مراعات کو اس رویے کے تابع کر دیتا ہے جو ایک حاضر سروس جج سے ضابطۂ اخلاق کے مطابق متوقع ہوتا ہے، خواہ وہ حقوق اور مراعات اس رویے کی منافی ہوں یا اس سے ہم آہنگ نہ ہوں۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ چلیں اگر جسٹس یحییٰ آفریدی کی رائے قابل قبول نہیں تو تحریک انصاف کے ہم خیال منصف کا فیصلہ پیش خدمت ہے۔ اکتوبر 2020 میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن نے 42 صفحات پر مشتمل ایک فیصلے میں قرار دیا کہ کسی ہائی کورٹ کے خلاف ریٹ جاری نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس اعجاز نے لکھا، ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس صاحبان یا ہائی کورٹ کے جج صاحبان جب موجودہ معاملات کے تناظر میں اپنے انتظامی یا مشاورتی اختیارات استعمال کرتے ہیں تو وہ بطور ذاتی حیثیت عمل نہیں کرتے
बल्कि वो आइन के आर्टिकल 192 में दी गई तारीफ के मुताबिक हाई कोर्ट के तौर पर और इसी के कहने पर अमल करते हैं। लिहाजा जज साहिबान आइन के आर्टिकल 199(5) के तहत अशखास के दायरा कार में नहीं आते और उनके खिलाफ रिट जारी नहीं की जा सकती। बिलाल गौरी सवाल करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 इमरानदार जजेस का अपनी ही हाई कोर्ट के खिलाफ रिट करने के लिए अदालत उज़्मा से रुजू करने का क्या मकसद है। अगरचे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उन दरखास्तों पर जो एतराज उठाए हैं वो दुरुस्त है, मगर सुप्रीम कोर्ट को ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करनी चाहिए ताकि कोई उसूल वाज़ेह किया जा सके और ये भी मालूम हो सके कि क्या जजेस की असनाद चेक करवाने से अदलिया की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।